حامدا و مصلیًا اما بعد العقیدۃ السماویہ شرح العقیدۃ الطحاویہ کا بندہ مطالعہ کر رہا تھا، جو کہ حضرت مولانا مفتی رضا الحق حفظہ اللہ کی بڑی شاندار اور مفصل شرح ہے۔ اس کی دوسری جلد میں علامہ طحاوی کی عبارت وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت حضرت نے صحابی کی تعریف اور صحابہ کرام کے فضائل قرآن اور حدیث میں کیا کیا ہیں، یہ سب لکھنا اور مشاجرات صحابہ پر بڑی طویل حضرت نے گفتگو کی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ جو کہ اموی ہیں، ان کے متعلق جو روایت گھڑی گئی ان کا جائزہ لیا، اور پھر بنو امیہ نے کیا اسلامی کارنامے انجام دیے ہیں ان سب کو نقل کیا ہے۔ ایک تو علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے البدایہ والنہایہ سے، اور ایک معاصر مورخ جہاد تربانی کی کتاب سے نقل کیا ہے، اسی کو پڑھنا مقصود ہے۔ یہ جہاد تربانی اپنی کتاب مئۃ من عظماء امت الاسلامی غیر مجرى التاریخ میں لکھتے ہیں، اس امت کی تاریخ میں میرے علم میں کوئی ایسا خاندان نہیں جس کا مسلمانوں پر بنو امیہ سے بڑھ کر احسان ہو، بلکہ اگر میں یہ عرض کروں کہ بنی نوع انسان پر بنو امیہ کے خاندان سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں تو اس میں بھی مبالغہ نہ ہوگا۔ اس قریشی خاندان کی تاریخ کا انصاف کی نظر سے مطالعہ کرنے والے پر یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ دعوت اسلام کے آغاز سے لے کر قیامت تک امت اسلام بنو امیہ کی زیر بار احسان ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان بن عفان اموی وہ ہیں جنہوں نے ہمارے لیے قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ حضرت ام المؤمنین امویہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان اموی وہ ہیں جنہوں نے اسلام کی راہ میں سب کچھ قربان کیا۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان اموی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سینہ رسول سے وحی الہی کو لکھا۔ عمر بن عاص اموی وہ شخص ہیں جنہوں نے فلسطین، مصر، لیبیا اور عمان کو مسلمانوں کے زیر نگیں کیا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص اموی سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے حدیث نبوی کو لکھ کر ہمارے لیے محفوظ کیا۔ عبداللہ بن سعید بن عاص بن امیہ جنگ بدر کے 12 شہداء میں سے ہیں۔ جلیل القدر صحابی ابو سفیان بن حرب وہ شخص ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں اپنی دونوں آنکھوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یزید بن ابی سفیان جنہوں نے اپنی بنی العم محمد بن علی بن ابی طالب، علی بن حسین، عبداللہ بن جعفر کے ساتھ شیعوں اور اپنے آبا کے ساتھ خیانت کرنے والوں کی غداری کے بعد اعزاز و اکرام کا معاملہ رکھا۔ بنو امیہ کے لوگوں میں خالد بن یزید اموی ہیں جو علم الکیمیا کے موجد ہیں، ان میں شمال افریقیہ کے فاتح عقبہ بن نافع بھی ہیں، انہی میں عمر بن عبدالعزیز اموی کا بھی شمار ہے۔ بنو امیہ ہی نے جنگ نہاون میں ایرانی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے چراغ گل کیا، انہوں نے کسریٰ کا خاتمہ کیا، جبکہ اس سے قبل حضرت عمر بن خطاب نے اسے ایشیا کے پہاڑوں میں جلاوطن کر دیا تھا۔ قدس حضرت عمرو بن عاص کے حصار کے بعد فتح ہوا۔ وثیقہ عمر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے لکھا گیا۔ قبۃ الصخرہ کو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کیا۔ اندلس کا فاتح بنو امیہ کا خاندان ہے۔ ارمینیا، آذربائیجان اور جورجیا انہی کے ہاتھوں فتح ہوئے۔ قسطنطنیہ کا سب سے پہلے محاصرہ یزید بن معاویہ نے کیا۔ ترکی کو بھی بنو امیہ نے فتح کیا۔ افغانستان، پاکستان، ہندوستان، ازبکستان، ترکمانستان، قازقستان کی فتوحات اموی گھڑ سواروں کی بدولت ہوئی۔ بنو امیہ نے یورپ میں اسلام کو پہنچایا۔ اندلس کے فاتح بھی وہی ہیں، اور جنوبی فرانس کو اسلامی سرزمین بننے کا شرف بھی بنو امیہ کے مجاہدین کے زمانے میں ہی حاصل ہوا، جس کے بعد پیرس کے قریب تک اموی لشکر نے پیش قدمی کی۔ عبد الرحمن الداخل اموی نے اندلس کو تباہ ہونے سے بچایا۔ عبد الرحمن الناصر اپنے وقت کا سب سے عظیم فرما روا تھا۔ بنو امیہ نے اپنے قبرستانوں کو زمین کے مختلف گوشوں میں پھیلایا، انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی۔ امویوں کے مبلغین چینیوں تک پہنچے، جنہیں سفید کپڑوں والے کہہ کر پکارا گیا۔ بنو امیہ کے دور میں علم کی اشاعت ہوئی، عدل و انصاف کا دورہ ہوا۔ امویوں کے ذریعے سوڈان اور حبشہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ اندلس کے سقوط کے بعد اندلس کے مورسکیوں کی تحریکات کی قیادت محمد بن امیہ اموی نے کی۔ بنو امیہ کے عہد خلافت میں احادیث نبویہ کے جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔
انہوں نے سرکاری محکموں کی زبان عربی کی اسلامی سکہ ڈھالا، انہوں نے تاریخ میں پہلا اسلامی بیڑا بنا یعنی بحری بیڑا۔ عبد الملک بن مروان نے قرآن کریم پر نقطے لگوائے۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے زمانے میں اسلامی خلافت کو تاریخ اسلام کی سب سے بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ چنانچہ چین کے ہمالیہ پہاڑوں میں ان کے عہد میں اذان بلند ہوئی، افریقہ کے صحراؤں، ہندوستان کے جنگلوں میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، قسطنطینیہ کے محلات اور پیرس کے دروازوں پر یہ صدا سنائی دی، پرتگال کے پہاڑوں، بحر ظلمات کے ساحلوں، جورجیا کے میدانوں اور قبرص کے سمندر کے کناروں پر اذان کی آواز سنائی دی۔ ان ملکوں کے قلعوں پر سفید جھنڈے لہرا رہے ہوتے جن پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تحریر ہوتا۔ یہ بنو امیہ کے جھنڈے تھے۔ اے آل امیہ بن حرب، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اسلامی خدمات پر جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اس عظیم خاندان کی طرف سے پیش کردہ دین اسلام کی خدمات کے بعد اس خاندان کو زبردست طور پر بدنام کرنے کا سبب بتاؤں۔ بنو امیہ کا دور تو وہ دور ہے جس میں خلافت اسلامیہ اپنے پورے قد و خال کے ساتھ ظہور پذیر ہوئی۔ بنو امیہ کے دور میں احادیث نبویہ کو جمع کیا گیا۔ اگر تاریخ کے مجاہدین کو اس مجاہد خاندان کی کارکردگی میں شک ہے تو پھر ہمارے سامنے موجود تمام ذخیرہ حدیث ازکار رفتہ ہو جائے گا اور یہ ہمارا اسلام ایک جعلی دین قرار پائے گا۔ پھر نہ میری کوئی قیمت ہوگی نہ آپ کی، نہ میرا کوئی وجود ہوگا نہ آپ کا۔ جب بنو امیہ کا ذکر آتا ہے تو اس اموی جری اور بہادر یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یاد کر کے آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، جس کا مثل زمین نے نہیں دیکھا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد تیسرا بڑا انسان جس کا تصور آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، وہ انسان کہ جس نے اپنی قربانی اور فداکاری سے سب سے زبردست زندہ کہانی رقم کی، جس کو ملاحظہ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں، ہم نے تطویل کے خوف سے جہاد تربانی کی عبارت کے صرف ترجمے پر اکتفا کیا، عربی عبارت کے لیے اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں۔